السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عید کی نماز اور عید کی نماز طرف جاتے ہوئے کون کون سی احکامات ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے، اور عید کی نماز میں جانے سے پہلے کون کون سے کام ہیں جو ہمیں کرنے چاہیے، انشاءاللہ تعالی آج ہم پڑھیں گے اس کو کہ عید جو ہے وہ واجب ہے یا سنت ہے۔ اس میں دو اسکول آف تھاٹس ملتے ہیں۔ ایک کہتے ہیں کہ یہ واجب ہے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ اسے پڑھا ہے، اور دوسرے یہ کہتے ہیں کہ نماز عیدین جو ہے وہ سنت موقدہ ہے۔ عید کی نماز جو ہے وہ کہاں پر ادا کی جائے؟ حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے، متفق علیہ حدیث ہے بخاری اور مسلم کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید الاضحیٰ اور عید الفطر کے دن عید گاہ کی طرف جاتے تو سب سے پہلے وہاں نماز کے ساتھ ابتدا کرتے، پھر جب نماز سے فارغ ہوتے تو لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر کھڑے ہو جاتے اور لوگ اپنی صفوں میں بیٹھے ہوتے تھے۔ آپ ان کو واعظ اور وصیت کرتے تھے، ان کو کوئی حکم جو ہے وہ ارشاد فرماتے تھے۔ اب واعظ اور نصیحت کس بات کی وجہ سے؟ مسلمانوں کو بتایا جاتا تھا کہ ان کے اعمال جو ہیں وہ ان کو فضیلت والا کر دیں گے، ان کے اعمال جو ہیں وہ بندے کو عظمت والا کر دیں گے، اور برائیوں سے ڈراتے تھے۔ ارشاد فرماتے تھے کہ لوگوں دنیا کی خوشیوں اور مسرتوں میں مشغول ہو کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نہ بھول جانا۔ اس کے علاوہ تقوی اور پرہیزگاری کی نصیحت کرتے تھے۔ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ تقوی جو ہے وہ 3 طرح کا ہوتا ہے۔ سب سے کم درجے کا تقوی یہ ہوتا ہے کہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، چاہے وہ کسی شخص کی محبت کے ساتھ آپ شراکت کر رہے ہیں، چاہے وہ مال کی محبت کے ساتھ شراکت کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی کی امت کا سب سے بڑا فتنہ جو ہے وہ مال ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ اپنی اولاد کی محبت کو اتنا نہ بڑھا دیں کہ وہ آپ کو کفر تک لے جائے، یہ بھی حدیث میں آتا ہے، تو آپ اپنی محبتوں کے محاسبے کرتے رہیں۔ تو یہ تقوی کا سے کم درجہ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، کسی سے دستے سوال دراز نہ کیا جائے، ورنہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس شخص کے اوپر آپ کو چھوڑ دے گا، اللہ آپ سے بری الذمہ ہو جائے گا۔ تو پھر آپ بتائیں لوگوں کے حوالے کر دیے جائیں تو پھر لوگ کیا کرتے ہیں؟ اس وقت چھوڑتے ہیں جب آپ کو ان کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کا تب بھی انتظار کر رہا ہوتا ہے، اپنے رب کی طرف لوٹ جائیں۔ دوسرا درجہ جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا، حرام کاموں سے دور رہنا، اور سب سے اعلیٰ درجہ جو ہے وہ ہر وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف متوجہ رہنا۔ آپ کسی سے بات بھی کر رہے ہیں، آپ کی رضا جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس میں ہونی چاہیے، رضا میں، کہ میں کسی شخص سے بھی بات کر رہی ہوں تو میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وجہ سے بات کر رہی ہوں، اور ما سوا کو چھوڑ دیا جائے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے علاوہ ہر چیز کو چھوڑ دیا جائے۔ اس کے علاوہ ایک اور مسئلہ ہے کہ نماز عیدین کو عیدگاہ میں پڑھنا مسنون ہے۔ اب عیدگاہ جو ہے وہ مدینہ میں جو تھی وہ مدینہ کی مسجد نبوی سے کافی فاصلے پر، 1000 میل کے تقریباً فاصلے پر ہوا کرتی تھی، لیکن اب اس میں کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے۔ اگر خوف ہو کسی چیز کا، اگر دشمن حملہ کر سکتا ہو، یا بارش ہو، جیسے کہ رواہ ابو داؤد اور ابن ماجہ میں بھی آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ عید کے دن بارش ہو گئی اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہیں صحابہ کرام کو نماز عید مسجد میں ہی پڑھوا دی۔ ہمیں یہ پتہ چلا کہ اگر کوئی عذر ہو، بارش ہو جائے، دشمن کا خطرہ، شدید گرمی، یا قریب کوئی مسجد نہ ہو، تو جامع مسجد نہ ہو، تو آپ اپنی مسجد جو ہے، جو آپ کے گھر کے قریب مساجد ہیں، ان میں آپ نماز عید جو ہے وہ ادا کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث ہے کہ متفق علیہ حدیث ہے، مسند احمد میں بھی ہے، بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، اور ابن ماجہ میں بھی ہے۔ ابن عباس سے روایت کی گئی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب عیدگاہ کی طرف تشریف لے کر جاتے تھے تو خواتین کو خاص واعظ کرتے تھے، اتنی نصیحت اور اتنا صدقہ کرنے کا حکم دیتے تھے کہ ان کے ہاتھ ان کے گلوں اور ان کے کانوں تک جاتے تھے کہ وہ اپنا زیور تک اتار کے رکھ دیتی تھی، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہ عورتوں کی جماعت تم زیادہ صدقہ کیا کرو، میں نے جہنم میں تمہیں زیادہ دیکھا ہے۔ اس سے ہمیں یہ بھی اس حدیث سے مسئلہ بھی پتہ چلا کہ عید الفطر، عید الاضحیٰ، صلاۃ الخوف، صلاۃ الخسوف اور کسوف کے لیے کوئی نماز، اذان اور اقامت نہیں ہوتی۔
کوئی اذان اور اقامت نہیں ہوتی، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر اذان اور اقامت کی جائے تو یہ کام جو ہے وہ خلاف